بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس وقت کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد کے سب سے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ جس کے اوپر ہم نے لاسٹ بات بھی کی تھی کہ روڈن انکلیو جو ہے اس کی مزید کچھ ڈاکومنٹس بھی آئے ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت فاٹا میں اور آر ڈی اے میں اور ایون ایف آئی اے اور نیب میں بھی درخواستیں جانا شروع ہو گئی، اور یہ ادارے جو ہیں وہ ابھی تک ریلیکٹنٹ کیوں رہے ہیں؟ ان اداروں میں ابھی تک جو تقریباً گزشتہ 6 سالوں میں کس طریقے سے مینج کیا جاتا رہا ہے، ان کو کیسے برائب کیا جاتا رہا، کیسے لوگوں کو انوالو کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب یہ ادارے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حرکت میں کیسے آئے ہیں، اب ان کے پاس کس طرح کی شکایات پہنچی ہیں۔ اچھا، یہ کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد نے بہت سے بڑے فراڈ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا فراڈ ہے۔ تو اب جب جو ہی ہم نے اس پردہ اٹھایا تو بہت سے متاثرین، یعنی پاکستان میں بہت بڑے بڑے ڈیلرز جن کے ساتھ فراڈ ہوا، بحریہ میں اور اسلام آباد کے مختلف ایریا میں ڈیلرز موجود ہیں، پھر اوورسیز پاکستانیز موجود ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کرنا شروع کیا۔ میں واٹس ایپ نمبر آپ سے شیئر کروں گا، آپ اس پہ اپنی باقاعدہ طور بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا انویسٹ کیا اور کیا فائل کی، تاکہ وہ بھی لاجیکلی ہم دکھا سکیں۔ اچھا، اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی این او سی کیوں نہیں ملی، ان کا انجام کیا ہوگا، ہمارا پیسہ واپس کیسے ملے گا؟ تو آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کو این او سی کیوں نہیں ملے گی، اور این او سی مل کیوں نہیں رہی، اور یہ گزشتہ اتنے عرصے سے فراڈ کیوں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ادارے کیسے ملے ہیں، یہ اداروں کو مینج کیسے کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بہت سے جو متاثرین تھے ان کا سوال یہ بھی تھا کہ یہ غیر قانونی کیسے ہے اور این او سی کیوں نہیں ملا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس پہ پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ روڈن جو ہے وہ رحیم الدین انکلیو ہے، یعنی روڈن رحیم الدین کے نام پہ روڈن رکھی گئی ہے۔ تو یہ لوکیشن ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اڈیالہ جو جیل ہے اس سے تقریباً آگے آپ جائیں 10 سے 15 کلومیٹر کے اسی دوران سائڈ پہ راستہ ہے، اور یہ چکری کی طرف ہے آگے۔ اور یہ جو موضوعات ہیں، یعنی جتنے موضے ہیں یہاں، ان جو موضے ہیں ان میں آر ڈی اے اور جو لوکل کونسل ہے اور پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے وہ ابھی تک چیزیں طے نہیں ہو سکی کہ این او سی ملے گی نہیں ملے گی، یہ کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو سب سے بڑا بلنڈر ہے، ابھی اس پہ قانون سازی بھی ہونی ہے، بہت سی چیزیں ہونی ہیں، اور آر ڈی اے نے ان کو روک دیا، آر ڈی اے نے یہ کنفرم کر دیا کہ ان کو این او سی یہاں پہ نہیں ملے گی، ان کو سیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر ایک لیز پہ یہ ڈیم لے کے لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں، کھانے شانے بڑے کھلاتے ہیں، گارڈ شارڈ دکھاتے ہیں، جنرل صاحب سے پہلے جنرل کا صاحب کی تعریف کروائی جاتی ہے کہ جنرل صاحب جناب آپریشن ضرب عزم میں رہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے، پھر لوگوں کو یعنی ویلاگرز یا لوگوں کو لا کے کہتے ہیں جناب آپ بات کریں، جناب یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ تو بہت سے یعنی ایسے صحافی یا یوٹیوبرز کو استعمال بھی کر چکے ہیں، بیچاروں کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کے نام پر کوئی اور گاڑی لے گیا اور وہ بیچارے پریشان ہو گئے۔ اچھا، اس علاقے میں جتنی بھی روڈ ہے، ایک تو جو خریداری ہوئی ہے بہت کم خریداری تھی شروع میں، اور اس میں جو خریداری ہوئی ہے وہ کم و بیش 90% جو ہے وہ شاملات ہیں یا حقوق خریدے گئے ہیں، یعنی اگر ایک ایریا ہے جہاں کے ملکیت کے ساتھ شاملات ہوتے ہیں تو پہلی بات ہے پنجاب گورنمنٹ میں آپ حقوق بے شک خرید لیں، وہ نہیں، اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پنجاب کے قانون کے مطابق شاملات جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ان کے حالات سے پتلے ہیں۔ تو یہ جو لوگ یہ پوچھنے چاہ رہے تھے کہ ان کو کیوں نہیں این او سی مل رہی، یہ فراڈ کیوں کر رہے ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ ان کو پتا تھا، اور یہ سب کو پتا ہے۔ اچھا، بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کی، میں آپ کو الگ سے چل کے بتاتا ہوں۔ تو رحیم الدین انکلیو یعنی روڈن انکلیو جو ہے، یہ انتظامیہ پہلے دن سے جانتی ہے، پہلے دن سے جانتی ہے کہ ان کے پاس زمین شاملات کی ہے، وہاں پر ڈیم ہے، لیز پہ ڈیم ہے، اس کو غلط طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، باقی آگے جرار کیمپ ہے، پھر ڈی ایچ اے ہے، پھر باقی بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ اسی لیے ان کو، لیکن پہلے کیونکہ شاہد اسلم قریشی صاحب تھے، پھر ان کے صاحبزادے ہیں عثمان قریشی، تو وہ بھی بخوبی جانتے تھے، وہ فلاپ بھی ہوئے، وہ 2012 سے 18 تک لوگوں کو چونا لگاتے رہے، پھر یہ ہوتا رہتا، پھر این او سی کہاں سے ملتا، یعنی آپ اندازہ کریں وہی جگہ جو 2012 سے 2024 تک، جس کو 14 سال ہو گئے ہیں، تو وہ اگر زمین ہوتی صحیح ہوتی تو این او سی مل جانی چاہیے تھی اس کو، لیکن وہ کبھی عدالتوں میں، کبھی فاٹا میں، کبھی کسی کو، کبھی کس کو پیسے کھلائے، کبھی کیا کیا، کبھی کمشنر کے پاس گئے، کبھی کہاں ایف آئی آر ہوئی، یوں کرتے کرتے ڈیلرز کو انہوں نے اپنے آپ، اب ڈیلرز کوئی بھی ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی کلائنٹ ان پہ اعتبار نہیں کر رہا، سارے جو ہے متاثرین جو ہے وہ اب سرپرائز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عید کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے، جتنے ڈیلرز متاثرین پریس کانفرنس جو کرنا جا رہے ہیں، جو ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، اب کب تک جنرل صاحب کے تھرو ان کو کال کروائی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا، مطلب اب تو باتیں آگے نکل چکی ہیں۔ اچھا، اگر کوئی تجربہ کا ڈیلر ہوتا نا، وہ کبھی بھی عوام کا پیسہ یہاں پر نہ جو ہے وہ لگاتا، اور اوورسیز پاکستانی سعودی عرب سے اور دبئی سے بہت لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے عزیز و اقارب کو بھی بہت زیادہ فائلیں بیچی ہوئی ہیں، اور فائل
یہ جو فائل ہے میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ فائل جو ہے نا 50 روپے کی بھی فائل نہیں ہے. یعنی آپ نے کسی جس سے پیسے لیے کروڑوں روپے آپ عوام سے لے رہے ہیں, آپ ان کو 50 روپے کا ایک ڈاکومنٹ بھی نہیں دے رہے. یعنی کوئی پراپر اسٹام نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لیگل تصور ہو جس سے آپ کو ملے. لوگ یعنی جو 10 لاکھ کی فائل لے رہے ہیں وہ 5 لاکھ میں سیل کر رہے ہیں, وہ سیل ہی نہیں ہو رہی. یہ پوزیشن ہے اس وقت روڈن انکلیو, جو کہ رحیم الدین نام سے نکلی ہوئی ہے, کوئی انگریزی نام نہیں ہے, میں بار بار بتا رہا ہوں. اور جو کمپنی بنائی ہے وہ بھی اپنی فیملی کے نام پہ کمپنی بنا دی. تو اینی ہو, اب یہ نان پروفیشنل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے, کوئی ڈیولپر نہیں ہے, تو وہ عوام کا کون سوچے گا؟ تو یہ تو بڑی خطرناک چیزیں سامنے آئی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو رحیم الدین ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کتنے بڑے ڈیولپر ہیں جنہوں نے اپنے یعنی روڈن کے نام پہ ہی رکھ دیا, اپنے نام پہ ہی یعنی ایک پوری سوسائٹی رکھ دی ہے. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنے شبدہ باز ہیں, یا کتنے وہ وی این ان کا کیا ہے. پھر عثمان قریشی صاحب جو ان کے والد صاحب تھے, وہ ان کا بیک گراؤنڈ کوئی ریلیجیس تھے, وہ چندے وغیرہ ہیں. اور عثمان قریشی صاحب ذرا حافظ قرآن ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا, یا کم از کم لوگوں کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو عثمان قریشی صاحب کو یہ ذرا دیکھنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے جب یہ مل جاتے ہیں تو پھر ملک عمران ہے, وہ گاڑیوں کا کام کرتے تھے, وہ ادھر چلے گئے. تو یعنی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان میں سے کوئی پراپر ڈیولپر نہیں ہے, کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. پھر انہوں نے ملک اسد عباس نتھوکا, جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں, پھر سرگودا میں, پھر لاہور میں لوگوں سے کیا کر کے فراڈ کر کے, ان کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے ہمیں ڈاکومنٹس دیے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اسد عباس نے پہلے کیا کیا ہوا ہے, اور مزید بتائیں جی اس سے پیسے کیسے نکالنا ہے. تو پیسہ نکالنا ہمارا کام تو نہیں ہے, لیکن وہ آپ کا کام ہے, جنہوں نے دیا ہے وہی آپ لے سکتے ہیں. لیکن پھر اسٹاک ایکسچینج کے کروڑوں ارب کرنے کے بعد اب جو ہے وہ انہوں نے ایک راشد نامی جو کہ فوٹا باز کے ہیں. اچھا, اب ان کی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ پہلے وہ ان کی پنچر کی وہاں ایک دکان ہوتی تھی, شاپ ہوتی تھی. یہ میں اتھینٹک بات کر رہا ہوں, آپ کسی سے بھی پوچھیں فوٹا باز میں وہ کیا کرتے تھے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ٹائنز میں وہ کیا کرتے تھے. اب وہ جی ایم ہے روڈن کے. اب اسی سے اندازہ کریں کہ روڈن جو کہ رحیم الدین اپنے نام پہ رکھ لی, اوپر سے مارکیٹنگ کا بھی بندہ ایسا ہے, اوپر سے کنٹری ہیڈ جو ہے نا, آپ دیکھیں ملک اسد عباس کا, جو کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ملک سے بھی فرار ہونے کے لیے پیسہ دبئی جا رہا ہے. اب یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہاں پر. پیسہ اوورسیز پاکستانی ہے, دبئی اور سعودی عرب سے بھی لوگوں سے منگوایا جا رہا ہے, پورے پاکستان سے لوٹا جا رہا ہے. اور خود جو ہے وہ اگر دبئی میں غیر قانونی طریقے سے پیسہ لے کے جائیں گے, انویسٹ کریں گے یا بھاگنے کا پلان بنائیں گے, تو پھر ذرا ڈیلرز اور متاثرین تو بےچارے واقعی یہ کریں گے, کیا ان کے ساتھ ہوگا. تو اب بہت سی چیزیں ہیں, میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا, ابھی یہ میں بتاتا ہوں ان لوگ باقی نیکسٹ اس میں بتاؤں گا کہ متاثرین کی جو اس وقت پوزیشن ہے اور ڈیلر کون کون سے میدان میں آ چکے ہیں. ایک تو ملک اسد عباس نتھوکا جو ہے وہ کنٹری ہیڈ ہیں, ان کا اب وہ لوگوں کے ساتھ یہ پرسنٹیج ہے کہ اگر 2 ارب اکٹھا کرنا ہے تو اس میں سے اگر وہ 20% لے جاتے ہیں تو وہ کمپنی بعد میں کہے گی جناب وہ ہمارا تعلق نہیں ہے, وہ کہے گا میرا بھی کمپنی سے تعلق نہیں, میرا تو پیسہ اکٹھا کرنا تھا, اپنا کمیشن لینا تھا اور میں نے نکلنا تھا. پھر راشد جو ہے جی ایم ہے, اس کا اپنا معاملہ ہے, ملک عمران اپنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ جو ظفر اللہ خٹک صاحب ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اگر 1 ملین اگر ان کو سیلری چلو مل بھی جاتی ہے, انہوں نے اپنے بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے, کوئی گاڑی شاڑی یا کوئی بنگلہ شنگلہ ان کو ملا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کا ایک بڑا نام ہے, آپ نے آپریشن ضرب عزم میں واقعی اچھی کارکردگی دکھائی ہوگی, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن آپریشن ضرب عزم کے بعد یہ لوگ جو ڈیلرز کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپریشن ضرب عزم اور خٹک صاحب یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ تھوڑا سا اچھی بات نہیں ہے. آپ لوگوں سے پیار سے ملیں, آپ لوگوں کو بلائیں, تمام ڈیلرز کو متاثرین کو بلائیں, ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس این او سی نہیں ہے, معذرت کریں ان سب سے کہ ہم نے اڈیالہ روڈ پہ غلط چیزیں کی ہیں, چکری میں بھی غلط کی ہیں, فاٹا میں اب جفا صاحب خود جا کے بیٹھ گئے, وہ ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ روڈن کیا کرتی رہی ہے, اور جو یعنی غیر قانونی طریقے سے وہ کوشش کرتے رہے ہیں. چکری میں لے کے فاٹا میں انہوں نے وہ چلے گئے, اور آر ڈی اے کو جو ہے وہ وہاں خط لکھنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں اسکرین پہ وہ دکھا رہا ہوں. اور اب متاثرین جو آ رہے ہیں دبئی, سعودی عرب سے اور باقی چیزیں, وہ بھی اور عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا, کیونکہ ابھی میرے پاس ذرا وقت بھی کم ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس کو وہ کریں. اور ظاہر ہے بڑے بڑے اب لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہیں, لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ این او سی دکھائیں, ڈاکومنٹس دکھائیں, فائلیں آپ کی کتنی ہیں وہ دکھائیں, اس میں جواب نہیں ملتا, اور اب ملنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے. رمضان میں بھی لوگوں سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں چلیں. ابھی تک لیتے